خطیب قرآن پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سرکار موڑ احمد آباد کے لیکچرز اور تحقیقی مقالہ جات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، استقبال رمضان کے عنوان سے آج کی گفتگو ہے۔ استقبال باب استفعال سے ہے۔ استقبال یستقبل استقبالا، استقبال استفعال، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے آنے سے پہلے اس کے پروٹوکول کے لیے تیاری کرنا۔ یعنی چونکہ استقبال یستقبل استقبالا فہو مستقبل، مستقبل میں کسی نے آنا ہے اور اس کے آنے سے پہلے we have to prepare ourselves، اسے کہتے ہیں استقبال، آنے سے پہلے تیاری کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری کیا تیاری ہے، ہم کس حد تک تیار ہیں وہ دیکھ لیں۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنی اپنی تیاری کا۔ تو جب ہم استقبال کہتے ہیں تو بولنا چاہیے استقبال ماہ رمضان، ماہ رمضان کہنا چاہیے، کیونکہ الرمضان اسم اللہ، رمضان اللہ کا نام ہے۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا جَاءَ لَا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانَ وَذَهَبَ رَمَضَانَ، مت کہا کرو رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان تو اللہ کا نام ہے۔ جب آپ کہیں گے رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، تو معنی ہوگا اللہ آ گیا، اللہ چلا گیا، تو اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا جَاءَ شَهْرُ رمضان وَذَهَبَ شَهْرُ رمضان، بلکہ یہ کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ آ گیا اور اللہ کا مہینہ چلا گیا۔ تو یہ ہماری اصلاح بھی ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے رمضان کا مہینہ آ گیا، یعنی اللہ کا مہینہ آ گیا۔ بھائی سمجھ گئے ہیں نا؟ تو تھوڑی تھوڑی تربیت کرنا بھی ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ ذرا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ تو استقبال ماہ رمضان، اللہ کے مہینے کا استقبال، اللہ کے مہینے کا استقبال، استقبال لفظ ہے، استقبال پروٹوکول۔ آئیے میں ذرا رمضان کی تیاری پڑھوں۔ کیا رمضان کے لیے ہم ہی تیار ہیں؟ نہیں، فرمایا صرف تم تیار نہیں ہو۔ بخاری شریف میں کتاب الصوم، مسلم شریف میں یعنی الصحیح الجامع البخاری کتاب الصوم، الصحیح المسلم کتاب الصیام، امام نسائی کتاب الصیام۔ آپ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، یقول، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو مولا پھر صرف ہم ہی تیار ہو جائیں یا کہیں اور پہ بھی تیاری ہو رہی ہے؟ فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تیاری شروع ہو گئی۔ استقبال ماہ رمضان، آسمانوں کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں ختم ہوئی حدیث، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضور کیا ہے؟ اور فرمایا اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے رمضان کی۔ شاید آج چاند نکل آئے، گمان ہے آج چاند نکل آئے، انشاءاللہ اگر چاند نکلا تو ہمارا کل روزہ ہوگا سب کو انشاءاللہ، کیونکہ جب آپ انشاءاللہ کہیں گے تو یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی ہوئی نہیں، ثواب ہو گیا، نامہ اعمال میں ثواب رقم ہو گیا ہے۔ قریب قریب آئیں جی، یہ دور دور کیوں بیٹھے ہیں؟ قریب قریب آ جائیں، کوئی ناراضگی ہے؟
قریب قریب آئیں جی، پھر بیٹھ جائیے گا بعد میں صفوں میں، قریب قریب بیٹھتے ہیں. تو دس از دا ناؤ دا دس نائٹ از دا پریپریشن، یعنی تیاری، بلکہ ابھی سے تیاری، رمضان کی تیاری. آپ نے حضور کی حدیث تو سن لی کہ صرف آپ ہی نے تیار نہیں ہونا، آسمانوں کے رحمت کے دروازے کھل گئے، تیاری تو شروع ہے. یہ پریپیئر پیریڈ ہے. وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف. ہم نے بھی تیاری کرنی ہے. ہماری ویسے تیاری کوئی سموسے، کوئی پکوڑے، کوئی دہی بھلوں کی ریسیپی جی، کوئی فروٹ چاٹ، کوئی سموسے اچھے سے، بریانی کس معیار کی جی، یہ ہم تیار ہو رہے ہیں. ہاں حضور فرماتے ہیں آؤ ہم بتائیں رمضان کی تیاری. اللہ کا مہینہ آتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا، میں مسلم شریف کی ایک اور حدیث استقبال ماہ رمضان، نسائی شریف کی، مسند امام احمد بن حنبل کی، پھر امام بہقی فی السنن الکبریٰ، امام بہقی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان، جب ماہ رمضان آ جائے، فتحت ابواب الجنہ، صرف آسمانوں کے نہیں جنت کے دروازے کھول دیے. اب آپ نے غور کیا کہاں تک تیاری ہو رہی ہے؟ کہاں دیکھے تیاری ہو رہی ہے، ابھی نہیں کھلے. اگر آج چاند نکل آیا تو دروازے کھل جائیں گے. وغلقت ابواب النار، جہنم کو بند کر دیا جائے گا. وصفدت شیاطین، شیاطین کو بیڑیاں، ہتھکڑیاں جکڑ لیا جائے گا، شیاطین جکڑے جائیں گے. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا رمضان کی تیاری ہے، اللہ کے مہینے کی تیاری ہے. اچھا یا رسول اللہ اس میں اتنی تیاری کس لیے؟ اور بھائی اگر ایک ایک بات بتائیں گے تو جمعے کا تو ٹائم تھوڑا ہے. حضور اتنی تیاری کس لیے؟ نسائی میں یہ حدیث ہے، فرمایا فیہ لیلۃ، او بھائی سنو میرے غلاموں، اس مہینے میں ہم ایک ایسی رات دیں گے، سارا سال نہیں ملنے والی، اس مہینے میں ہم ایسی رات دیں گے خیر من الف شہر، دیں گے اسی مہینے میں، لیکن وہ ہوگی 1000 مہینے سے بہتر. اس کا مطلب ہے کوئی آئیڈیل سی نائٹ ہے اس مہینے میں، کوئی پیکج والی رات ہے، وہ جو ہم بھی پیکج لگا لیتے ہیں نا، کوئی پیکج نائٹ ہے اس رات میں. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا رمضان کی تیاری ہے، یہ استقبال رمضان ہے. دیکھیں میں آج صرف استقبال رمضان پہ گزارشات عرض کروں گا، اور انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلا جمعہ ہم لفظ صوم پہ، صوم کی حقیقت، واٹ از صوم، انشاءاللہ لغت سے اس کی بحث کریں گے، قرآنی آیات سے دیکھیں گے، صوم سمجھیں گے صوم ہے کیا. تو آج تو رمضان کی تیاری ہے. اچھا جی یہاں پہ بھی ایک تیاری ہے. ابن ماجہ اپنی سنن میں یہ روایت لے کے آئے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اذا کانا، بی کنسنٹریٹ پلیز، قابل غور ہے. پچھلی 2 حدیثیں آپ نے بہت اعلیٰ سنی لیکن یہ اس سے زیادہ قابل غور ہے. اذا کان اول لیلۃ من الشہر رمضان، حضور فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آ جائے، اگر آج چاند نکلا تو رات کون سی ہوگی؟ یہی آج والی ہوگی نا. پھر اگر آج چاند نکلا تو آج ہی پہلی رات ہو گئی، یعنی یہ آج کی بات ہے نا. تیاری ہو رہی، تیاری ہو رہی ہے نا جی. استقبال رمضان. حضور فرماتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من الشہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آ جائے، صفدت الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ومارضت الجن، جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم بند کر دی جاتی ہے، لم یفتح منہا بابن، پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، پورا مہینہ بند. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، فلم یغلق منہا بابن، پھر ان میں سے سارا مہینہ ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوگا.
ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوگا. تو پھر یہی حدیث ختم نہیں ہوئی. فرمایا ینادی منادن، پہلی رات ہے نا، پہلی رات ہے. ینادی منادن، ایک منادی دینے والا، ندا سنانے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا. یا رسول اللہ یہ کیا کہے گا؟ فرمایا یا باغی الخیر، اے خیر کے طالب، اے نیکی کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ اور کر، آگے بڑھ، کر اور کر، کر اور کر. اچھا یہی نہیں، فرمایا یا باغی الشر، آواز آئے گی اے شر کے متلاشی، اقصر، رک، تو رک تاکہ اے اگے ودن، رک. یہ کب کی بات ہے؟ اگر آج چاند نکلا تو یہ آج کی رات کی بات ہے. تو رک اور نیکی کرنے والے بڑھ. یا رسول اللہ اتنی یہ معاملات کیوں؟ فرمایا یہی بات نہیں ختم ہوئی. واللہ اتقاء من النار، اللہ اس رات میں جہنم میں سے جہنمی آزاد کرے گا. جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم آزاد ہو. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے مہینے کا پروٹوکول ہے، یہ رمضان کا استقبال ہے، یہ رمضان کا. تو حضور پھر یہ جو پہلی رات ہے، کیونکہ کان اول لیلۃ، کیا یہ معاملہ صرف پہلی رات میں ہے؟ فرمایا نا، وذالک کل لیلۃ، ہر رات یہی ماحول ملے گا تمہیں، ہر رات یہی ماحول ملے گا. آوازیں آئے گی، چل. اچھا یار ٹھہرو، میں ایک اور پڑھوں. پروٹوکول پڑھیں جی آگے رمضان کا، پڑھیں جی پروٹوکول. ابھی تو میں احادیث پڑھ رہا ہوں، قرآن حکیم کی طرف آنا ہے ابھی. رمضان کا پروٹوکول. اچھا یہ قابل غور ہے. آر وی پریپیئر، کیا ہم تیار ہیں؟ پتہ نہیں کیا تیاری ہے ہماری. آپ نے دیکھا کیا تیاری ہو رہی؟ کیا ہم تیار ہیں؟ اب ذرا پھر سننا، بی اٹینٹیو پلیز. یہ فرمان رسالت سنیے گا. حضور فرماتے ہیں، اسے مصنف ابن شیبہ میں اسے روایت کیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں بعدن، بد نصیب ہے، بعدن بدبخت ہے، بعدن برے نصیب ہیں اس شخص کے. کون فرما رہا ہے؟ حضور. آپ نے محسوس تو کیا جسے حضور بدبخت کہیں، اس کے بدبخت ہونے میں شک نہیں ہے. یا رسول اللہ کون بد نصیب ہے؟ جس کے بد نصیب ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں بد نصیب ہے، بدبخت ہے. حضور یہ کون ہے؟ فرمایا لمن ادرک رمضان، رمضان تو اس کی زندگی میں آیا، فلم یغفر لہ، وہ اپنی بخشش ہی نہیں کروا سکا. ہائے 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 ہائے، لمحہ فکر ہے. میں نے تو پہلے عرض کیا ہے، ہماری پوری توجہ سموسوں کی طرف ہے، ہماری پوری توجہ پکوڑوں کی طرف ہے، ہمارا فوکس شہری افطاری کی طرف ہے، ہمارا فوکس کہاں بریانی پک رہی ہے یہ ہے، ہمارا فوکس پھر کھانے پینے کی طرف ہے. حضور فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ بندہ، رمضان تو ملا، اپنی بخشش ہی نہیں کروا سکا، اپنی معافی ہی نہیں کروا سکا. تے ہن اگلے الفاظ ہور سخت نے. رحمت للعالمین فرما رہے ہیں اذا لم یغفر لہ فیہ، اگر رمضان میں اس نے اپنی معافی نہیں نہ کروائی، فمتا، تو پھر کب کروائے گا؟ پھر کبھی بھی نہیں کروا سکتا. دس از دا گولڈن پیریڈ فار اس، یہ ہمارے لیے گولڈن مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا پیارا مہینہ آ رہا ہے. اور یارہ علماء اس مہینے کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، تو حضرت یعقوب کو اپنے 12 بیٹوں میں سے یوسف بڑا پیارا تھا. اسی طرح اللہ کے بھی 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں رمضان اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے یار. یعنی اللہ کی محبت والا مہینہ آ رہا ہے اور تیاری ہو رہی ہے، آسمانوں کے دروازے کھل رہے ہیں.
जहन्नुम बंद हो रही है, जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं। अच्छा, मैं एक और प्रोटोकॉल पढ़े जी, एक और प्रोटोकॉल, बस आज यही प्रोटोकॉल है रमज़ान की तैयारी, जो हमारी है ही नहीं। मुझे तो पता है हमारी जो तैयारी है, हम जानते हैं रमज़ान की तैयारी। अच्छा, ये ज़रा सुनना, आहा, मैं जब इस हदीस को पढ़ रहा था और लिख रहा था, फिर जो कैफियत थी मैं बयान नहीं कर सकता। हज़रत काब बिन उजरा आप फरमाते हैं कि एक दिन ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, आपने आवाज़ दी, उहदुरुल मिंबर, सारे मेरे मिंबर दे नेड़े आ जाओ। गौर नहीं किया आपने, मैं कोई बात कर रहा हूं। उहदुरुल मिंबरा, हुजूर फरमाते हैं मेरे करीब आ जाओ, सारे मिंबर दे नेड़े आ जाओ। सहाबा फरमाते हैं हम मिंबर के पास हो गए। अब हम देखते क्या हैं, फलम्मर तका दराजतन, हुजूर ने मिंबर की एक सीढ़ी पे पैर रखा, पहले स्टेप पे हुजूर ने कदम रखा, कदम रख के फरमाते हैं आमीन। अच्छा, बात खत्म नहीं हुई, फरमाया आमीन। फलम्मर तका दराजत सानियता, हुजूर ने दूसरे स्टेप पे पैर रखा, पैर रख के फरमाया आमीन। फिर यही खत्म नहीं हुई, फलम्मर तका दराजत सालिसता, हुजूर ने तीसरे स्टेप पे पैर रख के कहा आमीन। सहाबा फरमाते हैं हमने ये मंजर पहले नहीं देखा था, लेकिन जब हुजूर नीचे आए ना, फलम्मा नज़ला कुलना या रसूल अल्लाह, हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये मंजर आपका पहले कभी नहीं देखा। आपने फरमाया सुनो सहाबा, अब हुजूर ने क्या फरमाया, काला इन्ना जिब्रीला आरादाली, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आया है और उसने आके मुझे कहा है, या रसूल अल्लाह, बुअदन, बदनसीब है वो शख्स, लिमन अदरका रमदाना फलम युगफर लहू, बदनसीब वो शख्स है जिसे रमजान तो मिला, अपनी मुआफी नहीं करवा सका। मैंने कहा आमीन, मैंने कहा। अब आपने गौर किया, यानी रमजान आ गया लेकिन अपनी बख्शिश का इंतजाम हम नहीं कर सके। हुजूर फरमाते हैं बदबख्त है, बदनसीब है। अब मैं पूछूंगा, आर वी प्रिपेयर फॉर रमजान, क्या हम तैयार हैं? अब आपने सौ के गुजारने, सैरी करके आराम कर लीजिएगा, ना आइएगा मस्जिद में, इफ्तारी करके सौ जाइएगा, तरावियां कोई नहीं, हाफिज साहब पढ़ेंगे, पीछे हैं दो चार हमारे बाबे, आप ना आइएगा। ये तैयारी है रमजान की, तरावियों से हमने भागना, देख लेना, मुझे पता है हम नहीं पढ़ेंगे। मैं जितनी मेरी उम्र हो गई है, मैं तो देख रहा हूं कितना शगफ है तरावियों का। फजर की नमाज में नहीं आते बंदे, बस पहले दिन आएंगे फिर खत्म कहानी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया वो सिर्फ पहली रात नहीं, ये हर रात ही इसी तरह है, हर रात ये अपने अनवार और तजल्लियात पीक पे लेके जाएगी। अब मैं पूछता हूं क्या है तैयारी? वही बंदे इंशाअल्लाह वाले जो पहले ऑलरेडी आ रहे हैं, कहो है इंशाअल्लाह। मेरे साहिबो, दिस इज द पैकेज मंथ रमजान। अब मैं आपके सामने, मैं और पढ़ूं जी, और पढ़े प्रोटोकॉल, तैयारी पढ़ें जी रमजान की, पढ़े जी। ये देखिएगा, हाँ, अच्छा जी, ये सुने जी, बैकी शरीफ में हदीस है, इमाम बहकी लिखते हैं, आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, बस मैं ये एक हदीस पढ़ूं और इसके बाद फिर मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, फिर इंशाअल्लाह हम नमाज की तरफ आते हैं। इमाम बैकी ने इसे लिखा, आप फरमाते हैं उअतियत उम्मती फी शहरी रमदाना खमसन, हुजूर फरमाते हैं माह रमज़ान में मेरी उम्मत को 5 तोहफे मिलते हैं। कितने तोहफे? 5 तोहफे हैं। अब गौर कीजिएगा, आप महसूस तो करो ना, तोहफे सुना कौन रहा है, दे कौन रहा है? देखो तो सही, तोहफा दे कौन रहा है? 5 तोहफे
میری امت کے لم یعطہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے یہ تحفے صرف مجھے ملے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم کر، یہ تحفے کس لیے ہیں، یہ کس کے لیے تحفے ہیں حضور، حکم کریں۔ اور فرمایا تیاری ہے جی، پھر بولو تو صحیح، نہیں تیاری ہے حضور حکم کریں۔ فرمایا اما واحدتن، پہلا تحفہ سنیے گا، پہلا تحفہ رمضان میں، ماہ رمضان میں پہلا تحفہ، اما واحدتن فإنہ اذا کان اول لیلۃ، جب رمضان کی پہلی رات آ جائے، من شہر رمضان، تو یا رسول اللہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا نظر اللہ الیہم، اللہ روزے دار کی طرف اپنی نظر رکھتا ہے۔ ہم ہر وقت تڑپتے ہیں کہ کاش نظر پڑ جائے، کاش، اور نظر دی ساری کھیلے، اور تسی ہولی بول دیو پہ دعا کرو نظر پہ جائے۔ یہ پہلا تحفہ ہے حضور کی امت کے لیے۔ بیٹا ذرا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، پہلا تحفہ ہے حضور کی امت کے لیے۔ میں دیکھوں گا اب آپ کتنی تیاری کرتے ہیں رمضان کی، کتنا بستر استعمال کرتے ہیں اور کتنا بستر پہ رہتے ہیں اور کتنا مسجد میں رہتے ہیں۔ کام سے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے رمضان میں، آپ کا ڈیرا مسجد میں ہونا چاہیے، یہاں پہ قرآن حکیم سارا دن بیٹھ کے پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے رمضان کی، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات آ جائے، میری امت کے لیے پہلا تحفہ روزے دار پہ اللہ کی نظر۔ ہائے ہائے، پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے روزے دار کی طرف دیکھتا ہے۔ ہن اگے ذرا سنیے جی، یا رسول اللہ پھر فرمایا ومن نظر اللہ، جس پہ ایک مرتبہ اللہ کی نظر پڑ گئی، لم یعذبہ ابدا، پھر اس پہ کبھی عذاب نہیں آنے والا، محفوظ ہو گیا۔ میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں، ہم نے رمضان سو کے گزارنا ہے، ہماری عادت ہے، ہمارا مسجد کی طرف وہ رخ نہیں ہے، جوان بچوں کا تو بالکل نہیں ہے۔ بس پہلے 2-4 دن رونق ہوتی ہے پورے دنیا میں مساجد کے اندر، پھر ختم۔ جس پہ ایک نظر پڑ گئی پھر اس پہ عذاب نہیں ہوگا، یہ ہے پہلا تحفہ۔ تحفے ہیں 5، تحفے ہیں 5۔ ابھی میں نے پہلا تحفہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ تو دوسرا تحفہ، نبی فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، جہاں تک دوسرے تحفے کا تعلق ہے، فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے منو بڑی پیاری لگتی ہے، مجھے وہ بڑی پیاری لگتی ہے، اور واہ روزے دارا، وہ تیری بو اللہ کو پیاری ہے۔ اچھا، اس میں 2 قول ہیں ائمہ فقہا کے۔ امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں نا، انہوں نے فرمایا چونکہ اللہ کو یہ بو پیاری ہے، خوب مسواک کرو، خوب مسواک کرو، خوب مسواک کرو، تاکہ بو نہ رہے، بو نہ رہے، خوشبو ہو جائے۔ یہ ہے امام صاحب کا موقف، امام ابو حنیفہ کا موقف۔ لیکن امام مالک، مدینے میں حدیث پڑھانے والی ہستی، اور آپ فرماتے ہیں چھوڑو مسواک، جب اللہ فرماتا ہے مجھے بو پسند ہے، اسے بو ہی رہنے دو۔ ائمہ کی بھی کیا ہی بات ہے، دیکھا امام صاحب کا بھی موقف اور امام مالک کا موقف۔ خیر، کتنے تحفے ہو گئے؟ 2 روزے دارو، او تیاری ہے کوئی نہیں، ویکھاں گے انشاءاللہ، کوئی تیاری نہیں، ویکھ دے سانو وقت گزر گئے ہے۔ گوڈے درد نے جی کی کریے، نہ پڑھو، رات نو اوور ٹائم لانا جی کی کریے، نہ پڑھو، یہ تیاری ہے ہماری۔ ہم رمضان کیا ہو گیا یار، اسے سارا سال بھی اسے پالتے ہو۔ اللہ فرمایا اے پورا مہینہ بھوکا ویکھنا چاہنا، نہیں غور ہی نہیں کیتا۔
اچھا چلو میں تھوڑا آگے چلوں، تحفہ پڑھوں پھر میں اس پہ عرض کرتا ہوں. فلفجو ہے یہاں پہ، اس جگہ پہ ہے فلفجو، اس پہ میں آتا ہوں. ذرا ٹھہرے، ذرا آگے ذرا. تحفے کتنے تحفے؟ پہلا رب کی نظر، نظر کرم روزے دار پہ. دوسرا تحفہ اس کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو پسند. آؤ ذرا تیسرا تحفہ سنو. یا رسول اللہ تیسرا تحفہ فرمایا سنو. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسرا تحفہ یہ ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. سارا مہینہ، ہر دن تے ہر رات فرشتے ہاتھ چک کے آندے نے اللہ روزہ رکھے آسوں نبی دا نوکرے معاف کر دے. اور فرشتے معافی مانگتے ہیں. فرضی روزہ ہے، فرشتے عرض کریں گے اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے. کتنے تحفے ہو گئے؟ شاباش، ہر زبان پڑے بھائی. کتنے تحفے ہو گئے؟ 3 تحفے. تحفے کتنے ہیں؟ 5 تحفے ہیں. یا رسول اللہ چوتھا، اب سنیے گا، چوتھا سنیے گا. حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، جہاں تک چوتھے تحفے کا تعلق ہے روزے دار کے لیے، اور جدی تیاری ہے، سارے واسطے نہیں، اور جدی تیاری ہے. حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ الْجَنَّةَ، اللہ جنت کو حکم دے گا. فَيَقُولُ لَهَا، جنت سے اللہ فرمائے گا اِسْتِعِدِّي وَتَزَيَّنِي، تیار ہو جا. اِسْتِعِدِّي، تیار ہو جا. یہ چوتھا تحفہ پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جنت کو اللہ حکم دے گا تیاری پکڑ. جنت کہے گی کیا ہوا؟ فرمایا لِعِبَادِي اوشکو ان یستریہو، تیاری پکڑ من تعب دنیا الی الداری و کرامتی. تیاری پکڑ، دیکھتی نہیں میرے یار کا نوکر دنیا کی تھکاوٹ کے بعد تیرے اندر آ رہا ہے، میرے محبوب کا غلام آ رہا ہے. تیاری پکڑ. اب آپ نے غور کیا، چوتھا تحفہ روزے دار کے لیے. پہلا تحفہ نظر کرم، دوسرا تحفہ منہ کی بو، خوشبو اللہ کو پیاری. تیسرا تحفہ فرشتے استقبال، فرشتے مغفرت طلب. چوتھا تحفہ جی جنت انتظار. تے ہن جڑا لگا نا پنجواں تحفہ پڑھن، روزے داراں دے ایمان کھل جان گے. یا رسول اللہ پانچواں تحفہ فرمایا وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، پانچواں تحفہ یہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَةِ، جب رمضان کی آخری رات آ گئی، سارا مہینہ روزے دار نے روزہ رکھا اور کامل روزہ رہا، ہر طرح کی عریانی جھوٹ لغویات سے بچتا رہا. کامل روزہ رکھنے کے بعد جب آخری رات آ جائے غفر لہم جمیعا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. جمیعا نہیں، میرے دوستوں نے غور کیا، جمیعا. حضور فرما رہے ہیں تیرا کوئی گناہ نہیں رہے گا، ایسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے تو ابھی آیا ہے. آخری رات کو تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ آخری رات ہے، اب تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. اچھا ذرا ٹھہرنا. فقال رجل من القوم، جب حضور نے یہ کہا نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا. فقال رجل من القوم، ایک بندہ کھڑا ہو گیا قوم میں سے. یا رسول اللہ کچھ عرض کروں؟ فرمایا بات کر. یا رسول اللہ احیا لیلۃ القدر، آج جڑے اللہ نے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے، اے لیلۃ القدر والی رات ہے؟ فرمایا لا، نہیں غور ہی نہیں کیتا. میں حدیث پڑھنا پہ جو توجہ ہوئے تھے. اس نے سوال کیا، یہ سوال ہے استفہام حمزہ استفہامیہ، احیا لیلۃ القدر. یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، حضور یہ جو آخری رات آپ فرمائیں کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا لا، نہیں یہ لیلۃ القدر نہیں ہے. الم ترى الی العمال یعملون
فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ رمضان کے آخر پہ جو اللہ نے سارے گناہ معاف کیے ہیں نا، یہ مزدور کی مزدوری ہے، یہ مزدور کی ہاں اب کرنی پڑے گی مزدوری، کھپانا پڑے گا اپنے آپ کو، اسے بھوکا رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ ہم نا رمضان کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور ہم رمضان کو بھی ہمیشہ کی طرح ایز اے انجوائمنٹ لیتے ہیں نا، دس از دا ویری کانشیس منتھ آف اسلام، یہ اسلام کے لیے بڑا حسی قسم کا، حساس قسم کا مہینہ ہے، اور یہ بہت بڑا پیکج ہے جو حضور کی امت کو ملتا ہے، اور اس میں باقاعدہ صحابہ تیاری کرتے تھے، حضور تیاری کرتے تھے۔ جب رمضان آتا حضور قرآن کھولتے، سارا سارا دن پڑھتے، سارا سارا دن پڑھتے، سارا سارا دن پڑھتے، سارا سارا دن پڑھتے، سارا سارا دن پڑھتے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیوں؟ اور فرمایا اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اچھا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور تسلسل سے روزے رکھتے، شعبان میں حضور زیادہ روزے رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ رمضان تو آنے والا ہے، روزے تو آگے آئیں گے، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ ایک تو رمضان کی تیاری ہے، دوسرا شعبان میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے میں ہوں، ملائکہ کہیں اللہ تیرے محبوب کا تو روزہ ہے، تو دس از دا پریپیرنگ، یعنی انداز ہے حضور کا۔ ہمارا تو معاملات ہی اور ہو چکے ہیں نا، یہ حضور کا انداز ہے، تیاری کرتے تھے آپ ماہ رمضان کی۔ اور جی میں پنجابی چ نہیں کہندے، یعنی تامت باندھ لینا، یعنی لنگوٹا کس لینا، تیاری ہے انشاءاللہ دی آواز کٹ دی جا رہی ہے، پکی تیاری ہے لو ہن پھر جے انشاءاللہ تساں کہہ چھڑیا تے میں ایک پیکج نہ پڑھ لواں، یارا کمپنی اپنی مشہوری واسطے پیکج نہیں پڑھ دے، اللہ نے اپنے دین کی شہرت کے لیے پیکج رکھے ہیں، پتہ لگے دین اسلام ہے۔ آئیے میں کچھ پیکج یہاں پہ پڑھوں اور پھر ہم انشاءاللہ نماز کی طرف آگے، اور کوشش کریں کہ رمضان شریف میں جمعہ شریف کے لیے خطاب کے لیے فوراً تشریف لے آئیں، 1:30 بجے آپ تشریف لے آئیں تاکہ ساری گفتگو آپ تک آ جائے۔ جو لیکچر ہے یعنی صوم پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، صوم و رمضان، یعنی رمضان کیا ہے اور صوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لغت سے دیکھیں گے، پھر قرآنی آیات سے دیکھیں گے، پھر نتیجہ دیں گے۔ دوسرا جمعہ انشاءاللہ ہم حقیقت ایمان پہ پڑھیں گے۔ دوسرا ٹاپک ہمارا بینرز لگے ہوئے ہیں، اس پہ لکھے ہوئے ہیں سارے عنوانات، حقیقت ایمان، اور ہم حقیقت ایمان پڑھتے ہوئے کیونکہ دوسرا جمعہ ہوگا پھر ہم بدر میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا جمعہ ہم مولا علی پہ پڑھیں گے، بدر میں ابو بکر پہ پڑھ لیں گے، اور تیسرا جمعہ مولا علی پہ پڑھیں گے، چوتھا جمعہ ہم قرآن پہ پڑھ لیں گے۔ بس یہی انشاءاللہ ٹاپک ہیں 2025 کے، پھر اگلے سال دیکھیں گے اگر زندگی ہوئی۔ اچھا جی یہاں پہ رمضان کی تیاری، اب تیاری کی اہم ترین وجہ وائی وی ہیو ٹو پریپیئر فار منتھ آف رمضان، ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیوں کریں؟ یہ کیوں تو ذہن میں آتا ہے نا، کیوں، آخر کیوں، اب میں کیوں کا جواب دیتا ہوں۔ سورہ نمل کی طرف آئیے، ذرا ایک ایک آیت توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا، سارا سال تم نیکی کرو ہم اجر اس سے بہتر دیں گے، اجر اس سے پہلا اجر، نیکی کی اجر بہتر۔ رکیے گا، سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَقَ حَسَنَةً، اگر تم سارا سال ایک نیکی کرو گے یُضَاعِفْہا، ہم اسے 2 گنا کر دیں گے۔ دگنا کتنا؟ سارے بولو دگنا۔ ہن ذرا ٹھہرنا، سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، سارا سال اگر تم نیکی کرو گے ہم 10 گنا کر دیں گے۔ کتنا؟ بہتر، 2 گنا، 10 گنا۔ یہ کیا ہے؟ سارا سال۔ یہ کیا ہے؟ سارا سال۔ اچھا ٹھہرو ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، سارا سال اگر تم نیکی کرو گے تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابلہ، وہ دانہ ایک نہیں رہے گا، ہم اسے 7 گنا کر دیں گے۔ کتنے گنا؟ بہتر 2 گنا، 10 گنا، 7 گنا۔ اچھا ٹھہرنا، فی کل سنبلۃ مئات حبۃ، اب وہ 7 بھی نہیں رہے گا، ہم ایک ایک کو 100 کر دیں گے۔ کتنے گنا؟ بہتر 2 گنا، 7 گنا، 10 گنا، 100 گنا۔ کتنے؟ دوبارہ سے، بہتر 2 گنا، 10 گنا، 7 گنا، 100 گنا۔ اچھا ذرا ٹھہرنا، اچھا یہ تو گنتی ہو رہی ہے نا۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، انکاؤنٹیبل، یو کین ناٹ کاؤنٹ، انکاؤنٹیبل، بے حساب۔ یہ ہے سارا سال، یہ کیا ہے؟ اچھا ٹھہر جاؤ، مولا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں نا، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، ہم جنت بھی دیں گے۔ اور جنتان تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 جنتیں۔ اچھا ٹھہرو، سورہ نام میں اللہ فرماتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، ہم تجھے دار السلام دیں گے، سلامتی والا گھر دیں گے۔ نیکی کر تو صحیح، سلامتی والا گھر، نیکی کر تو صحیح، 2 جنتیں۔ اچھا ٹھہرو، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے لہم فیہا دار الخلد، ہم تمہیں ہمیشہ رہنے والا گھر دیں گے، دار خلد دیں گے۔ اچھا ٹھہرو، سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے جنات عدن، ہم تمہیں جنت عدن دیں گے، جنت عدن۔ ذرا رکنا، حضور یہ جنت عدن کیا ہے؟ الہی جنت عدن کیا ہے؟ فرمایا یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من لؤلؤا ولباسہم فیہا حریرن، ہم تمہیں سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن، ریشمی لباس یہ عطا فرمائیں گے اگر سارا سال نیکی کرے گا۔ عند سدرۃ المنتہا جنت الماوا، ہم تمہیں جنت ماوا دیں گے۔ کانت لہم جنات الفردوس، ہم جنات الفردوس، ہم تمہیں جنت فردوس دیں گے۔ ان دار الاخرہ، ہم تمہیں دار آخرہ دیں گے۔ مقام امین، ہم تمہیں مقام امین دیں گے۔ باغات دیں گے، نہریں دیں گے۔ سارا سال نیکی کر، بہتر دیں گے۔ سارا سال نیکی کر، 2 گنا دیں گے۔ سارا سال نیکی کر، 7 گنا دیں گے۔ سارا سال نیکی کر، 10 گنا دیں گے۔ سارا سال نیکی کر، 100 گنا دیں گے۔ سارا سال نیکی کر، بے حساب دیں گے۔ سارا سال نیکی کر، جنتیں دیں گے۔ سارا سال نیکی کر، ماوا دیں گے، فردوس دیں گے، سونے کے زیورات دیں گے، دار السلام دیں گے، دار الخلد دیں گے، جنت کی نہریں دیں گے۔ یہ ہے سارا سال کی نوکری۔ کریم پروردگار رمضان کی تیاری اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اور فرمایا ان نیکیوں کے بدلے میں یہ سارا کچھ ہے۔ جہاں تک بات رمضان کی ہے نا، تو پھر سنو، کلو عملی ابن آدم لہو، آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے۔ 10 گنا ہو جائے گا، 7 گنا ہو جائے گا، 15 گنا ہو جائے گا، جنت مل جائے گی۔ یہ تیرے لیے ہے، الا الصیام، مگر روزہ۔ یا رسول اللہ روزہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا فإنہ لی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جنت تو ملنی ہے، جنت والا مل جائے گا، خود خدا ملے گا۔ روزے دار تمہیں خدا ملے گا۔ نہیں آپ آہستہ بول رہے ہیں، روزے دار تمہیں اللہ کی زیارت ہونے والی ہے، تیاری کر۔ یہ اس لیے تیاری ہے یہاں پہ، we have to prepare ourselves۔ رؤیت باری تعالیٰ، ٹھنڈا بول رہے ہیں، اللہ کی زیارت۔ اور this is possible, not impossible، ممکنات میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، 40 دن کچھ نہیں کھایا، روزے میں تھے، روزے میں تھے۔ کتاب مقدس پڑھو، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھو، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پہ، خالی پیٹ،
موسیٰ کچھ کھانا پینا نہیں تاکہ حدث لاحق نہ ہو، پیشاب اور پیخانہ کی حاجت نہ ہو، مقدس جگہ ہے، خالی پیٹ آئیں۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام خالی پیٹ رہے۔ جب 40 دن گزرے خالی پیٹ رہتے ہوئے انوار و تجلیات اترنا شروع ہو گئے۔ اب آپ سمجھے ہیں شکم کو خالی رکھو تاکہ رابطہ پکا ہو جائے۔ یہ بھرا ہوتا ہے تو رابطہ کچا ہوتا ہے، اسے بھرو نا، اسے خالی رکھو تاکہ رابطہ پکا ہو۔ اب آپ نے غور کیا حضرت موسیٰ 40 دن خالی پیٹ رہے تو انوار و تجلیات اترے، پھر بھی تجلی اتری، تجلی اتری، تجلی اتری، تجلی۔ ادھر 40 پیٹ خالی رہے تو تجلی اتری۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں پہ تجلی نہیں، تجلا نہیں، خود اللہ ہے۔ خدا جانے پھر مقام محمدیت کیا ہوگا، حضور کا مقام کیا ہوگا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، ٹک ٹکی لا کے جو اللہ کا نظارہ کرے وہ محمد کی آنکھ ہے۔ تو انوار و تجلیات اترتے ہیں جب آپ خالی پیٹ رہیں گے۔ یہی فلسفہ صوم ہے اور یہی مقصد صوم ہے۔ میرا بندہ ذرا تھوڑا اسے خالی رکھنا تاکہ میں قریب بلا لوں۔ اسے خالی رکھنا مقصود ہے، لیکن ہم اسے خوب بھریں گے، خوب بھریں گے۔ ہماری سحری تک اذان کے قریب آنے تک بھرو بھرو، بس اسے بھرو۔ یہ آپ کا فلسفہ ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا فلسفہ تو یہ ہے کہ حضور اپنے گھر سے نکلے نا تو کئی دن کچھ نہیں کھایا تھا، کئی دن کچھ نہیں کھایا، کئی دن گزر کے کھایا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا دروازہ جا کھڑکایا، ابو بکر باہر آئے، فرمایا ابو بکر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضور صدیق کافی دن سے بھوکا ہے۔ حضور صدیق بھی بڑے دن سے بھوکا ہے۔ اچھا چلو باہر آؤ۔ ابو بکر باہر نکلے، ابو ایوب انصاری کا دروازہ کھڑکایا جا رہا ہے۔ دروازہ کھولا، دروازے پہ یار ہے، یار کے ساتھ پھر اسی کا یار ہے۔ ہاتھ باندھ لیے، حضور آپ میرے غریب خانے۔ ابو ایوب جی یا رسول اللہ کچھ پکا ہے؟ حضور اندر تشریف لائے، رسول اللہ کو اندر بٹھا کے فوراً بکری ذبح کی، فوراً بکری ذبح کی، اسی وقت رن ٹائم بکری ذبح کر کے بہترین گوشت تیار کر کے جب حضور کے سامنے رکھا نا، نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابو ایوب مجھے زہرا یاد آ گئی، زہرا کے گھر کئی دن سے کچھ نہیں پکا، زہرا بھی کئی دن سے پیاسی بھوکی ہے اور میرے بچے بھی۔ کہ حضور اٹھائیں پھر یہ سجدہ کے گھر لے جاتے۔ یہ حالات ہیں، اور کئی دن نہیں کھاتے تھے حضور۔ ہم تو اسے پالتے ہیں، دیکھیے گا یہ کیسے پلے گا، رمضان میں اور پلے گا، سارا سال نہیں اتنا پلتا جتنا یہ رمضان میں پلے گا۔ ہم تو خوب پالیں گے اسے، وہ کھلائیں گے، وہ کھلائیں گے، جہاں کھانے کے لیے ہوگا بھاگ جائیں گے، پہنچیں گے وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ نہیں کچھ نہیں کھا رہے، پیٹ خالی ہے۔ شکم کو خالی رکھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھنا حضور کئی دن نہیں کھاتے۔ ہم نے عرض کرنا یا رسول اللہ تو پھر آپ نے کل بھی نہیں کھایا، پرسوں بھی نہیں کھایا، تو حضور پھر ہم بھی چھوڑ دیں؟ اور فرمایا نہ کرو، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا خاموش ہو جو محمد کو محمد کا رب کھلاتا پلاتا۔ تو خالی شکم، خالی پیٹ رہو تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات اترتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کتنے دن خالی پیٹ رہے؟ 40 دن۔ بس آخری جملہ عرض کروں پھر نماز کی طرف آ گئے۔ میں امید کروں رمضان کی تیاری ہے؟ اب ماشاءاللہ آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ رمضان کی تیاری پوری رکھو۔ رمضان کی تیاری مجھے بتائے گی جب میرے محلے دار مسجد میں آئیں گے، پھر مجھے سمجھ آئے گی رمضان کی تیاری ہے۔ وہ 40 دن رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انوار و تجلیات اترے۔ اللہ نے کلام دیا، تختی پہ لکھا ہوا کلام موسیٰ لے کے آئے۔ 40 دن کے بعد نتیجہ ملا کلام۔ لیکن حضرت موسیٰ جب واپس تشریف لانے لگے تو عرض کرنے لگے اللہ کلام تو ہوا لیکن یہ پردے ہیں، یہ کب اٹھیں گے؟ فرمایا موسیٰ اٹھیں گے۔ عرض کی کس کے لیے؟ فرمایا محبوب کی امت کے لیے۔ محبوب کے لیے نہیں، محبوب کے لیے تو ہیں، محبوب کی امت کے لیے۔ عرض کی اللہ وہ کیسی امت ہے؟
جس کے لیے یہ پردے اٹھنے ہیں. فرمایا موسیٰ فرض روزہ ہوگا, میرے محبوب کی امت سارا دن روزے میں گزارے گی, شام کا وقت قریب آئے گا, لوازمات سامنے ہوں گے, کھائیں گے نہیں, مشروبات سامنے ہوں گے, پئیں گے نہیں, خورد و نوش کا سامان سامنے ہوگا, کھائیں گے نہیں, انتظار کریں گے کب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ لقمہ پکڑ کے اپنے منہ کے قریب کریں گے, ابھی اندر نہیں جائے گا, جانے سے پہلے 72,000 پردے اٹھا کے زیارت کروا دو. تو یہ خاصہ ہے حضور کی امت کا. روزے داروں کامل روزے رکھو, لغویات سے بچو, جھوٹ سے بچو, غیبت سے بچو, چغلی سے بچو, عیب داری سے بچو, کسی میں عیب مت تلاش کرو. یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اپنا جواب دینا ہے. انفرادی طور پہ ہر قوت اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دے, پھر ہم اجتماعی طور پہ تیار ہو جائیں گے. مساجد میں آنا جانا نہیں چھوڑنا, کام سے آ جاؤ, اللہ کے گھر میں آ جاؤ, نماز تراویح ادا کرو. اور بھائی میٹر چینج ہے, ایک تراویح پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ہے. تو یہ اس پہ ذرا غور کیجئے گا, اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.